بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ مکہ میں قحط سالی پڑ گئی تھی۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لے آتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ دبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ دبائے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اسی لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑ رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی آمد مانگنی ہے۔ آپ آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ آپ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چاچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چاچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چاچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چاچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چاچا جان کہنے لگے اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مکہ میں قحط سالی پڑ گئی ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اسی لیے ہم سب خون میں اپنے پہ قسم کھائیے جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا سے کہنے لگے آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چاچا کہنے لگے نہیں نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے چاچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چاچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اسی لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے لگے، تیار ہو گئے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ آپ مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں نے یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس میں کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔
جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھا تو وہ سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال نکال کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے ان میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اسی طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، کہتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیوار بھی گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگتے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک گرم دھوپ میں سارے لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کے کپڑوں کو پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا تھا۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، چاچا مجھے بھی آنے دو، میں بھی آؤں گا اور اللہ تعالیٰ ضرور پانی برسا دے گا۔ تو ابو طالب نے غصے سے کہا، ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے ہمرات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا ہے اور تو اللہ تعالیٰ سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اسی طرح سے 2-3 گھنٹے بیت گئے اور پانی نہیں آیا اور نہ ہی پانی آنے کا کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے ابو طالب کو آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، پھر سے کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے چاچا، میں پھر سے کیوں پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چاچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر چاچا کا اپنے بھتیجے پر پیار بھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چاچا مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اللہ تعالیٰ پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چاچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آئے گا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آئے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تو تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا
اب میں پانی مانگنا آیا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ بڑے رہے اور کہنے لگے یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کاٹ ہی جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا ہی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ پہلے ہی تھکے ہارے چکے تھے۔ وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے بتا ہی دیا کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اسی لیے زور زور سے کہنے لگے اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب جو ہے پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے اے لوگو تم نے پانی مانگا تھا، اسی لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ جا کر بیٹھ جاؤ اور دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا سا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یہ محمد یا محمد یا محمد کہتے ہوئے اپنا گھروں کی طرف دوڑنے لگا دی۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ ہی کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔